ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن و حسین کی بات ہے۔ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے کہ ایک بڑی عمر کے آدمی کو دیکھا جو وضو کر رہا تھا، اور اس کے وضو کے اندر کچھ خامیاں تھیں۔ تو شہزادگان نے، جو نواسائے رسول ہیں، جو فرزند مرتضیٰ ہیں، جو جگر گوشائے سیدہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہیں، انہوں نے اسے کہا کہ آپ دیکھیے کہ ہم وضو کرتے ہیں اور ہمارے وضو میں کوئی خامی ہو تو بتائیے گا۔ شہزادگان نے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تارے ہیں، جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کی آغوش حکمت، علم و حکمت میں پرورش پائی ہے، انہوں نے جب وضو کر کے دکھایا تو دیکھنے والے کو پتہ چل گیا کہ میرے وضو کی خامی کو بتایا جا رہا ہے اور بہترین انداز میں مجھے سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ نواسائے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادگان کی تربیت کا خوبصورت انداز ہے، جس کو کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پروگرام کا عنوان اور موضوع رکھا ہے تربیت کی کمی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے سب ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے مسکراتا رکھے۔ کوئی مسکراتا ہوا بندہ نظر آئے تو دعا پڑھنی چاہیے، اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ یہ انداز ہے تربیت کا۔ لیکن ہم اگر اپنے معاشرے پر غور کریں تو تربیت کی کمی ہمیں کافی مقامات پر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ایسا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تربیت کی کمی کا ہمارے معاشرے میں مختلف جو ہے وہ، اگر آپ فیلڈز کو دیکھیں، جیسے آپ جو ہے وہ سیوک سینس کو دیکھیں، آپ سوشل سینس کو دیکھیں، آپ معاشرتی جو انسان کے اندر اخلاق و اقدار ہونی چاہیے، اس کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ ساتھ رشتوں کو نبھانے کے اعتبار سے، پھر اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنانے کے حوالے سے جو ایک ہمارے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، ان کی کمی کا، اس تربیت کی کمی کا اگر کہیں پر معاملہ نظر آ رہا ہے تو اس کا سب سے پہلے ذمہ دار کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ تربیت کی کمی کا ذمہ دار وہی ہے جس کے ذمہ تربیت تھی۔ اب کہاں، ہر جگہ کیا یہاں پر بیان الگ ہوگا۔ صحیح۔ اگلا سوال میرا یہ تھا کہ کون کس کی تربیت کرے گا؟ مطلب ہمارے یہاں تو زیادہ تر جو معروف ہے وہ بڑا ہی چھوٹے کی تربیت کرتا ہے، استاد شاگرد کی تربیت کرتا ہے، پیر مرید کی تربیت کرتا ہے، اور والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ بڑا ہی چھوٹے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تربیت اس کے بڑے نے کی ہوتی ہے۔ تو تربیت کا سلسلہ یوں ہی اتر رہا ہوتا ہے، اور اگر وہیں کہیں کمی آ جائے گی تو پھر وہ کمی ظاہر کرے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو یوں لگے کہ ہماری تربیت تو کسی نے کی نہیں ہے، ہمیں تو یہ باتیں کسی نے بتائی ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو کسی نے سمجھائی ہی نہیں ہے، اسے کیا ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ہر یہ دعویٰ کرنے والا سچا ہو، کیونکہ تربیت ہوئی ہوتی ہے۔ اب ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو تربیت قبول نہیں کر پاتے۔ انسان کی مثالوں کو بھی ایک زمین کی طرح بیان کیا گیا ہے کہ اب زمینیں ہر طرح کی ہوتی ہیں۔ اب کوئی زمین سوکھی رہ گئی، اب وہ دعویٰ کرے کہ مجھ پہ بارش ہوئی نہیں، تو ساتھ والے زمین کا ٹکڑا کہے گا کہ بارش تو ہوئی تھی، دیکھ میج میں فصل ہے۔
تو اگر تجھ میں فصل کیسے ہے تو وہ یہ کہے گی کہ میں نے اس بارش کو پیا، اس کو جذب کیا اور میں نے اس میں سے کچھ نتیجہ نکالا۔ مگر اس کے ساتھ ایک زمین کا ٹکڑا ہوگا جہاں سے تعفن اور بدبو ظاہر ہوگی، تو وہ کہے گی کہ بارش تو مجھ پر بھی ہوئی تھی، مگر چونکہ اس کے اندر پہلے سے گندگی تھی تو اس کے اندر سے وہ چیز نکلی۔ تو بارش پر تو الزام نہیں ہے نا، بارش تو برس تھی، بارش نے تو برسنا ہے، اب جیسی زمین ہوگی ویسا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ دو چیزیں بڑی میٹر کرتی ہے، آبزرو اور ایبزارب۔ چیزوں کو آبزرو کرنا، اس کا جائزہ لینا، اس کا تجزیہ نکالنا کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے کیا، اور آدمی کے سامنے کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ اس کے اوپر غور کرتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا، لیکن اس کے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جب آپ میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو آپ اس کو پروڈیوس بھی نہیں کر سکیں گے، اس کو نکال نہیں سکیں گے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ میری کسی نے تربیت نہیں کی، اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ بھائی آپ کی تربیت کہاں نہیں ہوئی؟ کیا آپ کی تربیت آپ کے والدین نے نہیں کی؟ کیا آپ کی تربیت آپ کے استادوں نے نہیں کی؟ کیا آپ کی تربیت کہیں بھی نہیں ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ اس کا شاید اس کے بعد جواب بن نہیں سکے گا۔ ٹھیک، دیکھیں ایک کلاس ہوتی ہے، ایک کلاس کے اندر 40 اسٹوڈنٹس اگر ہیں، اب سارے کے سارے اسٹوڈنٹ ناکارہ ہیں، فیل ہیں، تو کہا جائے گا کہ یار استاد نے ان کی تربیت کیا کی۔ لیکن اگر اس کلاس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ کی تعداد ہے جو کہ ایک اچھا رزلٹ لا رہی ہے، اس کے اندر ایک تہذیب ہے، ایک تمیز ہے، ایک طریقہ کار ہے، تو آپ کہہ سکیں گے کہ ان کو کچھ سکھایا گیا تھا تبھی یہ نتیجہ نکلا نا۔ اب اس نے نہیں سیکھا، وہ لیٹ آتا تھا یا مستی میں رہتا تھا یا اس کو سنجیدہ ہی نہیں رہتا تھا، تو پھر شکوہ کس سے؟ اس سے جس نے لیا نہیں، یا شکوہ اس سے جس نے کیا نہیں؟ تو کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ ہر جگہ کرنے والے کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن کرنے والے جہاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر نہ لینے والے کو بھی سوچنا ہے کہ یار اتنے لوگ سدھرے ہوئے ہیں تو میں ہی کیوں نہیں سدھرا ہوا؟ اگر سارا خرابی معاملہ یہی ہے، سارے بگڑے ہوتے صرف میں اکیلا کیوں بگڑا ہوا ہوں؟ تو یہ ایک پہلو ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، یہ ایک پہلو ہے کہ تربیتیں نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کی طرف چلتے ہیں۔ اب ایک گھر کے اندر والدین کی کچھ اولاد ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے بڑے سلجھے ہوئے، بڑے تمیز میں اور بڑے طریقہ کار کے تحت وہ کے ساتھ وہ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں کر رہے ہوتے۔ اب کوئی کہے یار والدین کی تربیت کا، تو والدین کی تربیت تو جنرل ہوئی جو ان کو ایک تربیت کرنا آتی تھی، لیکن اب اس کی تربیت کا پرابلم یہ ہوا کہ بعض نے لی، بعض نے نہیں لی، کچھ بچوں نے سنجیدہ لیا، کچھ بچوں نے نہیں لیا۔ تو یہ ایک ٹاپک ہے جس کو بھی صرف میں ابھی شیئر کر رہا ہوں آپ سے، یعنی یہ اس پوری تربیت کا یہ ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی تربیت کی جا رہی ہے پہلے تو اس کو اپنی خامی، اپنی کمزوری یا اپنے معاملات پر غور کرنے کی اشد حاجت ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ نہیں تربیت ہوئی، امیر سنت نے بھی فرمایا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار جو آپ سے سنتے تو پتہ چلا، ورنہ آج تک تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ امیر سنت یہ فرماتے تھے کہ اب یہ کیسے کسی نے بتایا؟ آپ سننے گئے کب؟ آپ پوچھنے گئے کب؟ ٹھیک ہے، یہاں آ گئے، ہم سے سن لیا تو آپ کو لگا کہ ہم نے کہا، مگر یہ بات تو کہی گئی ہے یا کہی جا رہی ہے۔ اچھا پھر ہم بھی اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی تو علماء نے لکھی تھی قرآن و حدیث سے نکال کر، اور اسے بیان کی گئی ہوگی۔ اب ہم خود ہی سیکھنے نہ جائیں، ہم خود ہی سمجھنے نہ جائیں، ہم خود ہی تربیت کے خواہ نہ رہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر بارش تو اپنی جگہ برس ہی رہی ہے، اب زمین ہی اس کو نہ پیے اور زمین ہی اس کو ایبزارب نہ کرے، اور چٹیل زمین بنی ہوئی ہو جس کے اوپر صرف پانی آئے، پانی اس کو بھگوئے اور وہ چکناہٹ کر کے ہی نکل جائے، اور اس پر آ کر بندہ پھسلے گا ہی، اس زمین سے کچھ نکلے گا تو نہیں، وہ بھی کوئی چٹیل پتھر بنا ہوا ہے۔ تو یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں مجھ میں تو خامی نہیں ہے۔ یہ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، آئی ریپیٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر سوال کیا کریٹ ہو سکتا ہے، مگر یہ میں صرف ایک پہلو بیان کر رہا ہوں، وہ ان کے لیے جو تربیت لے نہیں پا رہے، جن کو تربیت دی جا رہی ہے مگر وہ سیریس نہیں ہو رہے، جن کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اصلاح قبول نہیں کر رہے، یہاں میں نے صرف ان کی بات کی ہے۔ مرحبا، بہت پیاری بات کی ہے صاحب، اور ظاہر سی بات ہے
انسان اپنا جو ہے وہ دروازہ دل کا کھولے گا تو ہی یہ خیر کی بھلائی کی بات اس کے دل کے اندر آئے گی، اور اس پر عمل کرے گا تو ہی جو ہے وہ خیر پائے گا، ورنہ تو ظاہر سی بات ہے بلیم گیم بھائی دل کی سختی کی ایک علامت دکھی گئی ہے نا، اس پر نصیحت اثر نہیں کرتے. ایسے ہی بالکل ایسی بات درست فرمایا آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا میرے پاس ایک جو ہے وہ سوال ہے کہ معاشرے میں تعلیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تو کوشش ہو رہی ہے، لیکن تربیت کی سائڈ جو ہے یہ خاموش ہے. یہ پہلو ہے، کیونکہ اس پہلو پر بڑے بڑے دانشور جی اور جو اس طرح کے جو لکھتے پڑھتے سمجھتے ہیں اور جن کے اندر معاشرے کی اصلاح ہو اس کا جذبہ ہے، اس طرح کے جو لوگ بولتے ہیں یا ان کو فیل کیا جاتا ہے سوسائٹی میں ان کو ایک مقام حاصل ہے، ان سے اگر آپ بات کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں تعلیم پر زور ہے، تربیت کی کمی ہے. اب یہ تربیت کی کمی یہ کیسے ہے؟ اس میں یہ تو وجہ یہ بھی شاید بنی ہوئی ہے کہ تعلیم برائے روزگار ہو گیا. جی اب تعلیم برائے روزگار ہو آپ گیا. بتائیں کیا برائے روزگار نہیں ہے؟ میں آپ تعلیم آپ برائے اس فیس میں میں اتنی دیر سے آپ آ ہی نہیں رہے تھے اس چکر کے اندر، آپ کا جو یہ فیس ہے ایسا میں آپ یقین مانے اللہ مان لیں تو میں یقین کروا دے یقین بھیا. میں ایسا ابھی آپ کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں تو چیزیں ذہن میں جو ہے وہ آتی ہیں، کویسچن جو ہے نا وہ بعض اوقات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کویسچن میں جان بوجھ کر ان کو جو ہے وہ اسکپ کر دیتا ہوں. آپ یقین مانو آپ کو اتنے احسان آتے ہیں یہ بھی اگر آپ کر لو سوال تو ہم کیا کر لیں گے آپ کا. جی مجھے یوں لگتا ہے ایسا کہ جو آپ فرما رہے ہیں اس کو لینے کی ضرورت ہے. یعنی بعض اوقات جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا اس بات کو آگے آپ کاؤنٹر کر دیں، اس کو آپ جو ہے نا وہ سوال پر آپ سوال اٹھا دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو زچ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ بندے کو بھی ہوتا ہی ہے کہ یہ بات میں نے اس کو ماننا ہے تو ہی خیر اور بھلائی کا دروازہ جو ہے وہ کھلنا ہے. تو اللہ آپ کو برکت سلامتی دے، اور جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. کل میں نے صاحب 2 مرتبہ مجھے جو ہے نا یہ تھاٹ آئی پورے پروگرام کے اندر کہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اگر یہ باتیں ہم عمل کر لیں تو جھگڑا تو مطلب جھگڑے کا تو ویسے ہی کلا کما ہو جائے. مسئلہ عمل پر ہے نا. دوائی ڈاکٹر لکھ کر دے اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ نے میڈیکل اسٹور سے دوائی خرید لی اس سے فرق بھی نہیں پڑتا. صحیح فرق تب پڑے گا جب آپ دوائی استعمال کریں گے. اچھا آپ کیا دوائی اپنی مرضی سے استعمال کریں گے تو فرق پڑے گا، یا ڈاکٹر کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق طریقے کے مطابق لیں گے؟ تو یہ پورا فارمولہ ہے مدینہ کہ آپ اور ہم معاشرے کی درستی پر ڈسکس کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ہمارے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بولنے والے ہیں وہ بھی کر رہے ہوں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی بات کی جا رہی ہے تو اس کو ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار بات تو اس کی درست ہے، لیکن جب درست بات ہے تو اس میں جب تک عمل نہیں آئے گا تو درست بات کا اثر بھی تو نہیں ہوگا نا. جب تک دوائی لیں گے نہیں، آپ کو کمزوری ہے، غذا لیں گے نہیں تو کمزوری کیسے دور ہوگی؟ گرمی ہے، پنکھا چلائیں گے نہیں تو گرمی کیسے دور ہوگی؟ اندھیرا ہے، لائٹ جلائیں گے نہیں تو اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ صرف باتیں کرنے سے تو دور نہیں ہوگا. تو جب تک کہ ہم اس کو عملی جامہ نہیں پہ، دعوت اسلامی کا یہ خوبی ہے کہ دعوت اسلامی بیان تو کرتی ہے، طریقہ بھی بتاتی ہے، مگر دعوت اسلامی ایک پلیٹ فارم، ایک ماحول بھی پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ آ جائیں. گویا کہ سمجھیں کہ دوائی بھی دی جا رہی ہے، علاج کا بھی کہا جا رہا ہے، مرض بھی بتایا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، ساتھ میں ایک ہاسپٹل بھی دے دیا گیا ہے، ایک اسپریچول، کہ آپ یہاں آ جائیں انشاءاللہ آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے شفا نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ دعوت اسلامی تو پورا پیکج، لیکن ہر ایک کے پاس تو وہ چیز میسر نہیں ہوتی جو دعوت اسلامی کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا پرابلم معاشی کم، اخلاقی زیادہ ہے. یہ آپ مان لیں. آپ آج میرے ناظرین اس بات کو اللہ کرے تسلیم، ہم معاشی طور پر اتنے زیادہ پریشان نہیں ہیں جتنے ہم اخلاقی طور پر پریشان ہیں. آپ بولو، میں کہتا اگر اخلاقی معاملہ درست ہو جائے نا معاشی معاملہ درست ہو جائیں گے. اب دھوکہ، جھوٹ، فریب، ملاوٹ، مس کمنٹمنٹ، 1000 قسم کی چیزیں ہیں، رشوت، جھوٹ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی جو اخلاقی اور شرعی طور پر ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہماری معیشت برباد ہو رہی ہے، ہمارا کاروبار برباد ہو رہا ہے، لوگ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، انٹرنیشنل منڈی ہم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہماری چیزیں خراب ہو رہی ہیں، لیبر کام پراپر نہیں کر رہی، وہ وقت پراپر نہیں دے رہی،
وہ کام دو تو کام نہیں کری، وہ چھٹیوں پر چلی جاتی، وہ جھوٹ بول دیتی ہے، وقت پر کام نہیں ہو رہا ہوتا، وقت پر آرڈر پلیس نہیں ہو رہے ہوتے، وقت پر گھر تیار نہیں ہو رہا، وقت پر بلڈنگ تیار نہیں ہو رہی ہے، وقت پر پروڈکٹ نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے تو نقلی آ رہی ہے، تو اس میں ملاوٹ آ رہی ہے. اتنی چیزیں جہاں ہوں گی تو ان کا کیا نا، اب اتنی چیزیں ہونے کے باوجود آپ کو کہ یار معاشی مسئلہ، ہماری اخلاقی خرابی دور ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو ہمارا معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. آپ اس کو جتنی جلدی تسلیم کر لیں گے اتنا اچھا ہے. اور آپ کہیں گے یار میں اکیلا بدل کے کیا کروں گا، بدلاوا ایک ہی سے شروع ہوتا ہے. ہم ایک سے شروع تو کریں، گنتی کا 100 سے پیچھے چلتے ہیں، 1 2 3 سے ہم آگے بڑھتے ہیں نا. تو آپ شروع تو کریں، آپ اپنے اندر تو تبدیلی لائیں. یہی کریکٹر بلڈنگ ہے، یہی وہ تربیت ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے. اب چونکہ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز، اس طرح جو بھی ادارے ہوتے ہیں، ان میں مطلب کہ اگر یہ ٹاپک جہاں ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر یہ ٹاپک جہاں ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کرنا ہے لیکن ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کرنا، ہم نے ملاوٹ نہیں کرنی، ہمیں رشوت سے بچنا ہے، یہ ساری چیزیں کتنی اگر ہیں بھی تو کتنی ہیں. اب اگر ایک پڑھا لکھ اب یہ جو رشوت کے طور پر جو رشوتیں لیتے ہیں، میں ان کا کہہ رہا ہوں، جو رشوتیں لیتے ہیں میں ان کا کہہ رہا ہوں، یہ جو بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کی سی تربیت خوف خدا والی ہوئی ہوتی تو کیا یہ رشوتیں لے رہے ہوتے؟ اور جو مطلب یہ بتائیے کیا یہ پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں کہ جن کے والدین اولڈ ہاؤس کے اندر ہیں؟ بہت سارے. پھر اگر ان کی تربیت ہوئی بھی ہوتی تو کیا یہ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں داخل کراتے؟ نہیں ہوتا نا. تو تربیت کی جہاں کمی ہے، اور تربیت وہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. لوگ کہتے ہیں یار بڑی خرابی پیدا ہو گئی سلمان بھائی، کیسے دور ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے میں اپنی حیات مبارکہ کے وہ 40 سال کے، اس پہ پھر آپ نے 40ویں سال اعلان نبوت فرمایا، وہ معاشرہ کیسا تھا؟ اچھا کون سا اصول تھا اس معاشرے میں؟ There is no any principle that society. اقدار کی کوئی جگہ نہیں تھی. تہذیب تو بس کتاب کا ایک ورڈ تھا، ان کے تو کوئی تہذیب توڑی تھی، کوئی رولز توڑی تھے، رولز آف لا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نتھنگ. ایسے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمبر 1 اپنا کردار مبارک دیا اور ان کی تربیت فرمائی. اور پھر وہیں سے اعلان نبوت کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا چلا جانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہیں آیات کریمہ کی تلاوت کرنا، ان کے مفاہیم سمجھانا، اور پھر تزکیہ نفس، سبحان، ان کی تربیت فرمانا. کیا بات. یعنی حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بچے کھانا کھا رہے تھے، تو چھوٹے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے اپنی طرف سے کھاؤ. یہ تربیت نہیں تو کیا ہے؟ اپنی طرف سے کھاؤ. تو یہ تربیت، کھاتے کھاتے بھی تربیت، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بیچنا چاہیے، یہ نہیں بیچنا چاہیے، اس طرح معاملہ کرنا، اس طرح نہیں کرنا. جیسے آپ نے رشتہ داری کے تعلق سے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دائی حلیمہ آتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا رکھ دیتے، حصہ رکھ دیتے ہیں. ان کے شوہر آتے ہیں، آپ کے رضا والد ہیں، اب ان کے لیے ایک اور حصہ رکھ دیتے ہیں، چادر. ہمشیرہ، رضائی ہمشیرہ، وہ بعد میں وہ بھی آئے، ٹھیک ہے، وہ آتی ہے تو ان کو بھی میرے آقا شفقتوں سے نوازتے ہیں. بھائی آتے ہیں رضائب، ان کو بھی شفقتوں سے نوازتے ہیں. اس طرح آپ کی شہزادی حاضر ہوتی ہے، آپ ان کو بھی شفقتوں سے نوازتے ہیں. تو یہ جو معاشرہ کیسے لے کر چلنا، اپنے نواسوں کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ آپ نے اپنے نانا جان سے کیا سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا دعائے قنوت مجھے میرے نانا جان نے سکھائی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب آج خود کتنے نواسے یہ دعویٰ کریں گے ہم کو ہمارے نانا نے دعائے قنوت یا نماز سکھائی ہے؟ کیا سکھایا ہے؟ نانا نے تو پیسہ کمانا سکھایا ہے، نانا نے دکان پہ بٹھا کر جھوٹ بول کے گاہک کو کاٹنا سکھایا ہے، جنہوں نے ایسا کیا ہے. اب تربیت کہاں سے ہوگی یار؟ جب فون اٹھاؤ تو باپ کہہ دے کہ بیٹا کہہ دے ابو نہیں ہے. اب یہ تو تربیت ہے. ماں بیٹی کو کہتے بیٹا کہہ دے ماں امی سوئی ہوئی ہے، بیٹی بھی سمجھدار ہے کہ امی کہہ رہی ہے کہ امی سوئی ہوئی ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو اب یہ تو ہمارا تربیت کا لیول ہے. ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. اچھا بچے کو پتا ہے کہ بچنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ابو کو بچنا تھا جھوٹ بولے، امی کو بچنا تھا امی جھوٹ بولی. اب وہ خود کبھی لیٹ آیا اور ہم نے کہاں رہ گئے تھے، اب اس کو یاد آئے گا ابو نے جھوٹ بولا تھا بچ گئے تھے، امی نے جھوٹ بولا تھا امی بھی نکل گئی.
امی کی بھی جان چھوٹ گئی، میں بھی جھوٹ بولوں، میں تو مسجد میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ وطر کے بعد تو نوافل شروع کر دیے تھے۔ اب باپ بولے تو کبھی مسجد میں گیا ہے، کیا کرے؟ اس کو بچنے کی یہی صورت نظر آئی تھی، جھوٹ بول کے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تربیت کہاں سے ہوئی اس کی؟ گھر سے۔ اس کو کس نے جھوٹ کی طرف راغب کیا؟ ماں باپ نے۔ ایک کاروبار جو رشوت کے ذریعے چلتا ہے، کاروبار، ابھی جاب کی بات نہیں کر رہا، باپ نے بیٹے کو سکھایا نا، بیٹا 200 روپے دے دینا کام ہو جائے گا، ہاں جی، کس نے تربیت کی؟ تو اب ہم ہی یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اب بیٹا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، والد صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، اور والد صاحب کو بیٹا دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب سگنل توڑ رہے ہیں، تو سڑک پر سگنل توڑنے کی تربیت کس نے کی؟ والد نے کی۔ اگر والد صاحب اس کی تربیت کرتے کہ نہیں بیٹا سگنل پر کھڑا ہوا جاتا ہے، سگنل نہیں توڑا جاتا، بات چیت بنتی رشتہ داروں کے ساتھ، والد صاحب نے منع کر دیا خبردار تو بات نہیں کرنا، تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ کر جینے کی تربیت کس نے کی؟ والد صاحب نے کی۔ اسکول کی طرف جاتے ہیں تو تو استادوں کا بھی معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے۔ دیکھیں سارے والدین ایسے نہیں ہیں، سارے استاد ایسے نہیں ہیں، بات جنرل پوائنٹ آف ویو پر ہو رہی ہے، اور تربیت کی کمی ہے، اس کا انکار میں نہیں سمجھتا کوئی سمجھدار آدمی کرے گا۔ ہمارے یہاں بچے کو سڑک پار کرنے کے تعلق سے تربیت نہیں ہے۔ ایسا باپ کمائے، تربیت کرے، استاد پڑھائے، کیریکولم پورا کروائے، تربیت کرے نہیں، بعد میں پڑھائے، پہلے تربیت کر دے، بعد میں پڑھائے۔ میں آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں، آپ بعد میں پڑھائے پہلے۔ دنیا میں یہ ماڈل ہے اس وقت، چلو ہماری بات تو بولیں گے نا، اس وقت دنیا کے ماڈل اسٹڈی کرنے آپ، پہلے تربیت ہے پھر تعلیم ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم ہے، تربیت نام کی نہیں ہے، بلکہ تربیت کا تعلق عجیب و غریب ہو چکا ہے، تبھی تو کریکٹر بلڈنگ پہ اتنے بیانات ہو رہے ہیں جی۔ اور پھر ایک آدمی ایک ایسے اسٹیج پر چلا جاتا ہے کہ وہ تربیت کی وہ باتیں لینے کی پوزیشن میں نہیں رہتا، لینا بھی چاہے تو لوگ بھی نہیں لینے دیتے نا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، ابھی جب دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے ہوں گے، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے، امیر سنت فرماتے ہیں کہ بھی ایک دن کے بچے کو بھی آپ کہہ کر جو ہے بلایا جائے، بھئی گھر میں آپ جناب سے گفتگو کریں گے، بڑوں سے بھی چھوٹوں سے بھی، تمیز کے، تہذیب کے دائرے کے اندر، شائستگی کے دائرے کے اندر بات کریں گے، تو یہ کریں تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے آپ کے دوستوں نے کہا کیا بڑا آج تو آپ کر رہے ہیں بھائی، آج تو یوں بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ارے بھائی اس طرح اس انداز میں اپنائیت نہیں ہے، اپنائیت یہ ہے کہ آپ بالکل تو طرح سے بات کرو، بالکل نہیں تو تمیز تم کیا کر رہے ہو، تم نے کیا کیا ہے، تم کیسے کر رہے ہو، ارے تو کیا کر رہے ہے یار، تجھے عقل ہے یا نہیں ہے؟ یہ اپنائیت ہے نا، آپ کا لیول ہے۔ دوسرا جو آپ جناب والا انداز ہے، تہذیب شائستگی والا انداز ہے، تو یہ تھوڑا ریزرو انداز ہے، یعنی یہ جو طبقہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، یہ وہ ہے کہ جہاں سے تربیت آ رہی ہے اور لینے والا اس کو لے رہا ہے، یہ اس پر کیا کر رہا ہے، اس کو بھی روک لگا رہا ہے، بند باندھ رہا ہے۔ ان کا بھی کوئی علاج ہونا چاہیے۔ علاج ان کا یہی ہے کہ ان سے دوستی ختم کر دیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ختم کر دیں۔ ٹھیک، بولے کیوں نہیں آ رہا یار، کیا کریں آپ، مجھے با اخلاق رہ کے جینے کا شوق ہے، میں آپ کے ساتھ با اخلاق کیسے رہوں گا؟ آپ تو طرح سے بات کرو گے، ابے تبے سے بات کرو گے، جس سے دیکھیں گے بدتمیزی سے بات کریں گے، تو کیسے کام چلے گا؟ سلمان بھائی ایک حدیث میں اس قدر تربیت ہے، ایک اتنی تربیت ہے، میں وہ کیا بتاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا تربیت فرمائی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں نماز، عبادات، زکوٰۃ، خیرات، روزے، یہ حج، ماشاءاللہ یہ کتنی عمدہ عبادات ہیں، لیکن جب آپ کو بندے کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور یہی ہمارا زیادہ تر وقت کیا ہے، ہم روزانہ نماز کتنے گھنٹے کی پڑھ لیں گے؟ اگر یوں پڑھ بھی لیں گے، میں ایک عام آدمی کی بات کروں تو 2-2.5 گھنٹے وہ نماز پڑھ لے گا پورے دن کے اندر، ماں بہن بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، دوستوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ظلم ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے۔ دینی مدارس کو اللہ پاک سلامت رکھے، عاشقان رسول کے جو مدارس ہے وہاں تربیت ہے۔ آپ کہو گے یار یہ کیسے؟ آپ کو میں اگر اپنے ملک کی بات کروں، زیادہ تر جہاں ایک ورلڈلی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں، وہاں جائیں گے تو وہاں امتحان کے موقع پر آپ دیکھیں گے پولیس اور رینجرز کی پکٹ لگتی ہے، لیکن کبھی آپ کو سنا ہے کہ مدارس کے اندر امتحان ہوا ہے اور وہاں کو پولیس کی ویگن، کب امتحان شروع ہے کب امتحان ختم ہو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا آپ کو۔ یہ الحمدللہ ایسا ہو جاتا ہے۔ وہاں پر استاد ڈرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے کہ باہر نکلیں گے تو اسٹوڈنٹ کو خراب لگا ہو تو دھوئے گا، اور مطلب ٹھیک ٹھاک پرابلم ہو جائے گی،
اور یہاں پر دینی مدارس کے اندر ایک طالب علم دیکھتا ہے کہ استاد صاحب آئیں تو آگے بڑھ کر استاد صاحب کی جوتیاں پہلے خود اٹھاتا ہے. اسکول کالج یونیورسٹی میں استاد کے جوتے استاد جوتے اتارے گا ہی نہیں, اس کو ملے گا ہی نہیں واپسی کے اندر. یہ صرف چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور یہاں تو دینی طالب علم دین جو ہوتا ہے یہ بڑھ کر استاد کے جوتے اٹھاتا ہے. وہاں پر یہاں پر آپ کبھی آئیں تو صحیح اس طرح کے ادارے کے اندر. استاد صاحب اگر کلاس میں آتے ہیں تو طالب علم کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں, کیونکہ یہاں بتایا گیا ہے کہ استاد کا ادب علم کی برکت لاتا ہے, علم نافع کا نور لاتا ہے, سکھایا جاتا ہے. تو یہ تربیت دین کے معاملے میں قرآن اور حدیث کے ذریعے تربیت ہوتی ہے نا, یقین مانے یہ ٹوٹل جو معاشرت میں کیسے رہنا ہے, جس کو سیوک سینس کا نام دیا جاتا ہے, آپس میں کیسے رہنا ہے, یہ درس اسلام و دین دیتا ہے, درگزر کا درس اسلام و دین دیتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں بتائیے. خذ العفو, یہ حبیب معاف کرنا اختیار کرے, کتنے اس کے واقعات آپ کو اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھائے گئے. چلے مجھ سے آپ چلیں ہم بات کرتے ہیں اس پر, کوئی نہیں, میں مانتا ہوں کہ اسلامیات ایک چیپٹر ہوتا ہے. ہاں کوئی ایسا استاد آ جائے, کوئی ایسا ٹیچر آ جائے عشق رسول والا, خوف خدا والا, اور ایسا نہیں کہ ایسا استاد نہیں ہے. میری ملاقات اصل میں خود میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, ناٹ اونلی ان پاکستان, آؤٹ آف پاکستان اسٹوڈنٹ سے بھی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں دینی طالب علم سے بھی ملتا ہوں, دینی ماحول والوں سے بھی ملتا ہوں, جو دور ہوتے میں ان سے بھی ملتا ہوں. الحمدللہ میری ملاقاتیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے شکر ہیں. اور جن کے گھروں میں ماحول ہے میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا ہے, جن کے گھروں میں ماحول نہیں ہے میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا ہے. والدین کا ہاتھ چومنے میں بچے آگے بڑھتے ہیں میں نے ان کو بھی دیکھا ہے, اور والدین کا ہاتھ چومنے میں بچے آگے تو آگے ان کا ذہن ہی نہیں ہے. یعنی کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے گئی ایک مولانا کے پاس اس لیے کہ یہ کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے. وہ جب مولانا میں بڑا واقعہ ہے چونکہ ہمارا وقت کم ہوتا ہے, تو جب وہ گیا تو اس کو وہاں پتا چلا کہ میری ماں تو مجھے مسلمان کرنا چاہے, میری ماں مسلمان نہیں ہے. اس کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے جب بات رابطہ ہوا تو پتا چلا کہ اس کی ماں اس لیے اس کو مسلمان کرنا چاہ رہی ہے بیٹے کو, یعنی اس کی خواہش اس لیے پیدا ہوئی کہ اس کے پڑوس میں ایک مسلمان فیملی ہے جہاں اس کے بچوں کی اسلامی تربیت ہے, اور وہ جب بھی دیکھتی تھی اس کے بچے جب گھر آتے تھے تو اپنی ماں کا ہاتھ چومتے تھے, اپنی ماں کا عزت کرتے تھے. وہ دیکھتی تھی کہ میرا بچہ جب گھر آتا ہے تو مجھے دیکھتا تک نہیں ہے, اور ایک مسلمان خاندان کا یہ بچہ ہے کہ اپنی ماں کا ہاتھ چومتا ہے, اپنی ماں کے پاؤں میں بیٹھتا ہے, اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے. تو اگر میرا بچہ مسلمان ہو جائے گا تو میری بھی یہ خدمت کرے گا. یعنی وہ اسلامی تربیت دیکھا اس نے نا, اس نے اسلامی تربیت کا وہ شاہکار دیکھا کہ یہ اسلامی تربیت ہے, اسلام و دین یہی تربیت ہے نا. تو یہ میں نے مجموعی طور پر ایک گفتگو کر لی آپ سے. ماشاءاللہ. اب کھانے پینے کے تعلق سے اور سڑک کے تعلق سے, اب ہمارے یہاں کیا سڑک پار کریں گے, باہر جائیں, باہر آپ کو پتا چلے زیبرا کراسنگ ہٹ کے سڑک پہ, یہاں زیبرا کراسنگ ہے کدھر, یہاں بولے زیبرا کراسنگ لگ تو زیبرا ڈھونڈے گا بھائی, وہ تو جنگل میں ہوتا ہے, ادھر کہاں ہوتا ہے کراسنگ, تو پتا نہیں کراسنگ تو یہ ہے, زیبرا کدھر ہے. اب یہی نہیں پتا تھا کہ زیبرا کراسنگ کہتے کس کو ہیں, اب ہے ہی نہیں سڑک پر تو زیبرا کراسنگ کدھر سے پار کر. اب روڈ پہ گیا, وہ آگے جا رہا ہے گاڑی والا یوں جا رہا ہے, وہ سامنے سے گاڑی والا آ رہا ہے, وہ پیچھے جا رہا ہے, ہو گئے ٹکر, لے گیا. ارے لوہے کے ڈنڈے یوں کر کے تو راستہ نکال رہے ہوتے ہمارے یہاں تو یار, ایسے سارے ٹارجن بنے ہوئے ادھر ایک سے ایک. تو یہ حالت ہے. اگر شروع سے اسکول میں, مدارس میں, ہر جگہ پر, گھروں کے اندر مزید تربیت کا سامان کیا جائے, یقین مانے کوئی وجہ نہیں ہے کہ پرابلم ہوگا. پھر رول, اچھا تربیت کے ساتھ ساتھ رول قانون کا ہونا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف تربیت کر رہے ہو پھر قانون نہ ہو تو تربیت اتنا فائدہ نہیں دے گی. کیونکہ ایک ڈر, ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے پکڑا جائے گا یا میرے بارے میں کوئی مطلب فیصلہ کیا جائے گا. اگر یہ ڈر نہیں ہوگا تو تربیت اتنی زیادہ مفید ثابت نہیں ہوگی. یعنی 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ سے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک آتے ہیں, اس ملک میں جاؤ تو سارے سیدھے ہیں, اور جیسے ہی کسی اور ملک پہنچے, فضا میں اترے تو سارے کے سارے ماحول بدل جاتا ہے, کیونکہ وہاں اچھا لوگ نہیں بدلے, صرف رول بدل گیا, ایک ہاں یہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. کال دیتے ہیں.
نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے بڑے ہو کر خود ہی سیکھ لیں گے، تو ان والدین کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا۔ وہ ہے کسی پتھر کو کسی نے پوچھا روڈ پر کہ تم بڑے گول ہو گئے ہو، کیسے ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ ٹھوکریں کھا کھا کے گول ہو گیا ہوں۔ تو یہ بھی سیکھ جائیں گے، گول ہو جائیں گے؟ گول ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ یہ تو نہیں ہے، ٹکڑے کھا کھا کر کیوں سیکھیں گے؟ والدین کی ذمہ داری ہے ان کی تربیت کرنا، ماشاء اور باپ کا سب سے بہتر تحفہ اولاد کی تعلیم و تربیت ہے، سبحان اللہ۔ جو باپ اپنے بیٹے کو دیتا ہے، اور دیتے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نہیں دیتے، مگر جو نہیں دیتے میں ان کے اچھا جو دے رہے ہیں ان کے دینے کا جو انداز ہے وہ وہاں پر کلام ہوگا۔ وہ کہیں گے ہم تو دے رہے ہیں لیکن دینے کا انداز کیا ہے، ڈانٹنے کا انداز ہے، پیار کا انداز ہے، شفقت کا انداز ہے، یا جب وقت ملا تب دیا اور جب وقت تھا تب نہ دیا، یا جب بھی آئے غصہ کر کے چلے گئے۔ یعنی یہ بھی ایک تربیت کا انداز بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ جیسے ہی گھر آئیں گے تو وہ ماں بھی بھری ہوئی ہے اور وہ بھی آ کر بولے گی اب آئے ہو؟ ہاں بولے گا اب آیا ہوں، ابھی تو آیا ہوں، دیکھو میرا اب وہ نہ آؤ نہ تاؤ، وہ اسے بیٹے پر چڑھائی کر دینی ہے۔ دیکھیں ایسا گرمی آئے گی تو گرمی تو لگے گی، سردی آئے گی سردی بھی لگے گی، بہار آئے گی پھول کھلیں گے، خزاں آئے گی پتے جھڑیں گے، تو جیسا کرے گا تو ویسا تو بھرے گا نا۔ پھر آپ دیکھیں کیا کرے گا، کیا کرے گا، کیا بھرے گا؟ کہاں خزاں بادل میں پھول بچے کو آپ لے کانٹا وانٹا لے کر آ گئے۔ دیر سے آ رہا ہے تو اب ماں اس کو ڈانٹے گی بھی نہیں ہے، شوہر ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو اس کو جو ہے نا وہ بات بھی نہ کی جائے، یعنی جس طرح کا انداز بنائے گا تو ویسا ہی اس کے ساتھ زمین کو زیادہ پانی دو نا تو زمین ضائع ہو جاتی ہے، زمین کو کم پانی دو تبھی زمین ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی زمین کو کتنا پانی دینا ہے یہ پانی دینے والے کو پتا ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ تربیت کب کرنی ہے یہ ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے، شکایت کب کرنی ہے یہ ماں کو پتا ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص گھر پر آتا ہے، یہ بھی تربیت ہے، شوہر گھر آیا تو گھر آتے کیا اس کے اوپر اب کمپلین کی بوچھار کر دیں گے؟ نہیں ہوتا نا، یہ بھی تربیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ جب شوہر گھر آتا ہے، گھر میں آ کر اپنی کوئی چیزیں رکھتا ہے، سامان رکھتا ہے، تھوڑا بیٹھتا ہے، اس کو پانی پلایا جاتا ہے، اور پھر وقت مناسب پر کوئی ایسی بات کرنی ہو، کوئی کھانا وانا پیش کیا جائے گا، ڈیفینیٹلی کوئی طریقہ ہوتا ہے یار۔ بکرے کو بھی ذبح کرنے سے پہلے چارہ اب اس کو ذبح ہوا تو نہیں نہ کرنے کے لیے بیٹا یار آپ خالی خالی کیوں ہمارے مطلب گھر میں یہ مسائل پیدا کرواؤ گے یار، تو ایسا تو نہیں کرو نا۔ وہ تو اس کو مطلب کہ تھوڑا سا وہ تسلی ہو جائے، پھر تھوڑی بات کھانا پینا ہو جائے، پھر وہ بات کرنی بھی تو کوئی طریقے کے ساتھ بات کر لی جائے کہ دیکھیں یہ ہوا تھا، آپ تھوڑا الگ سے سمجھا دیجئے گا۔ مرحبا۔ اچھا باپ ڈائریکٹ جا کے، یہ میری مشورہ، ڈائریکٹ جا کے یہ نہ کہہ دے کیوں کیا تھا بیٹا، خیریت کیا ہوا تھا آج؟ آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں اپنی اولاد کا ورژن ضرور لے لیں۔ اب کیا ہوگا کہ آپ کی بیٹے نے خود ہی کہہ دیا یا آپ کی بیٹی نے خود ہی کہہ دیا کہ ایسا ہو گیا تھا، بیٹا یہ صحیح ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے؟ تو اس کو آپ ریئلائز تو کروائیں نا۔ اچھا لاجک یہ ہے اور فلسفہ یہ ہے، فلسفی یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کو اگر اپنے منہ سے اقرار کر لینا، وہ بات اس کی دماغ اور دل میں جلدی اتر جاتی ہے۔ آپ کسی کو بتا، ایک شخص سگریٹ پیتا ہے، رائٹ، سگریٹ کتنی بری عادت ہے، آپ اس کو ڈائریکٹ کہ سگریٹ مت پیا کرو۔ اب آپ اس سے بات یہ کریں یار یہ سگریٹ کے دھوئیں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، ہاں یار وہ تو ہے یار، سنا پھیپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، ہاں یار پھیپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، سنا سینے کا بھی انفیکشن ہو جاتا ہے، ہاں ہو جاتا ہے یار، سنا گلا بھی یار اسے افیکٹ ہوتا ہے، ہاں یار گلا بھی افیکٹ ہوتا ہے، پیسے کا ضائع، پیسے ضائع نہیں ہوتے، ضائع بھی ہوتے ہیں یار۔ کیا خیال ہے سگریٹ پینی چاہیے وہ نہیں پینی چاہیے؟ اب وہ بتائیں، سارا تو وہی قبول کر رہا ہے جس کو آپ نے سگریٹ کا منع کرنا تھا۔ اگر اب اس طرح، اچھا اب یہ کب ہوگا جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا تھوڑا سا، آپ کو پتہ ہے میرے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو تربیت ماں کرے، والد کرے، استاد کرے، اگر تربیت کا انداز اگر ہم تھوڑا سا سمجھ لیں اور ان کو ریئلائز کروائیں، نہ کہ ان کے اوپر ڈال دیں، اور وہ ان کو پہلے تو یہی نہ سمجھ آئے کہ مجھے کس موضوع پر سمجھایا جا رہا ہے، بس سمجھایا جا رہا ہے، وہ ڈانٹا جا رہا ہے، تو آئی تھنک اس پر غور کر لینا چاہیے، پھر جیسی صورتحال اس طرح کا پھر انداز اختیار کرے۔ جی سب ایک کویسچن ہے کہ ایک ادارے میں میں کام کر رہا ہوں، میرا ادارہ میری اسکل انہینسمنٹ کے مجھے کورسز کروا رہا ہے، میرے کام میں مزید بہتری لانے کے لیے مجھے ورک شاپس جو ہے وہ کروا رہا ہے، ریفریشر کورسز مجھے کروائے جا رہے ہیں ادارے کو فائدہ ہو، تاکہ ادارے کو فائدہ ہو،
اور جس ادارے نے مجھے یہ سب کچھ کروایا تاکہ میں اس ادارے کا فائدہ کروں، تو مجھے جب کوئی اور آفر ملا تو میں نے اس ادارے کو اللہ حافظ بول کے اپنا فائدہ دیکھ لیا۔ اس پہ دو صورتیں ہیں۔ اگر اس نے واقعہ، کیونکہ اس نے اگر 200 لوگوں کو تربیت دلوائی ادارے نے، تو 200 میں سے مشکل سے 10 لوگوں نے اس تربیت کو پراپر حاصل کیا ہوگا اور اس کا نتیجہ اس نے ادارے کو دیا ہوگا۔ 190 نے شاید اس کو وہ رزلٹ بھی نہیں دیا ہوگا۔ اگر 200 نے اگر 10 نے اس کو فائدہ دیا ہے اور 10 نے اس ورکشپ سے فائدہ اٹھا، اپنی اسکلز بڑھائی ہے اور اپنی ورکنگ سے، اپنے کام سے، اپنی صلاحیتوں سے ادارے کو بتا رہا ہے کہ میں اب وہ نہیں ہوں، میں آپ ہی کے دی ہوئی تربیت سے میں نیکسٹ اسٹیپ پر یا نیکسٹ اسٹیج پر جا چکا ہوں، میں نیکسٹ لیول پر جا چکا ہوں، تو دو چیزیں کہ ادارہ بھی ریئلائز کر کے اس کو بہتر ایک پیکیج دے کہ آپ نے یہ کیا اور ہم آپ کو اب یہ پیکیج بھی آفر کرتے ہیں، تو اس میں ادارے کو بھی ایکسیپٹ کرے گا یہ۔ ادروائز اس کو دوسری جگہ پہ آفر آئے گی تو وہ ادارے کو کہے تو سر مجھے یہ آفر آ رہی ہے، تو وہ اس کو وہاں جانے سے ادارہ روکے گا کیسے؟ نمبر ایک۔ اچھا، لیکن اس میں یہ کہ ایک تھوڑا سا ایک وہ وفا کا ایک ہوتا ہے پہلو۔ ہمارے استاد صاحب کو میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ استاد صاحب اتنی کم تنخواہ میں آپ پڑھاتے ہیں، تو استاد صاحب نے ایک جملہ کہا تھا مجھے استاد صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے بڑوں نے یہاں پڑھایا، ہم یہیں پڑھائیں گے۔ مجھے استاد صاحب کے اس جملے نے 97 98 کی میں بات کر رہا ہوں یا 99 کی بات کر رہا ہوں، آپ کے درس نظامی کے زمانے کی بات۔ تو استاد صاحب کے اس ایک جملے نے، استاد ہوتے ہیں نا، یہ میری تربیت کی تھی کہ وفا کسے کہتے ہیں۔ وفاؤں کو پیسوں اور پیکیج پہ نہیں تولا جاتا، وفا کا تعلق آپ کے ایموشن سے ہے، آپ کے جذبات سے ہے کہ نہیں یار یہ میرے محسن ہے، یا میرے بزرگوں نے پڑھایا، ہم یہیں پڑھائیں گے۔ کیا بات۔ اگر ہمیں کہیں زیادہ پیسے مل بھی گئے تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے جہاں ہمارے بزرگوں کا ہمیں فیض، اس طرح کی باتیں یار استاد صاحب کرتے تھے، تو یہی تو تربیت ہوتی ہے، آپ کا ذہن بناتی ہے۔ جی جی کون؟ نگرانی شورا کے برگاہ میں سوال عرض خدمت ہے، کیا میاں اپنی بیوی کی تربیت کر سکتا ہے اور اس کو کتنا اختیار ہے کرنے کا؟ اس میں اب مثال یہ لے کہ عورت ایسے ماحول چاہیے کہ ان کا ماحول اوپن ہے، شوہر تو مذہبی ذہن کا رکھنے والا ہے، اب شوہر کہے گا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، یہ تربیت کی جا رہی ہے، اس کو باقاعدہ احادیث سے شان خاتون جنت آپ کی سیرت پڑھائی جا رہی ہے اس کو کہ یہ درست ہو جائے، تو اب عورت کو کیسے سمجھایا جائے اس چیز پر سے؟ ایسا لمبا موضوع ہے، یہ طویل ٹاپک ہے، بھارت ارشاد فرمائیں۔ اب یہ تو وہیں سے شروع ہوگا نا کہ شادی سے پہلے بندہ دیکھے کہ کس سے شادی کر رہا ہے، خود مذہبی ہے اور ایک ایسی عورت سے شادی کر رہا ہے جو دیندار نہیں ہے، یہ تو ایسا بندہ کہاں سے دیکھے گا؟ اس کے ماں باپ ہی دیکھتے ہیں عام طور پر، تو یہی گفتگو تو ہوتی ہے نا، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کو بٹھا تھوڑی دیا جاتا ہے کہ بس جو تیرے کو بولے چپ چاپ کر لے۔ گھر میں بات ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، خاندان ڈسکس کیا، سارا ڈسکس کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی، تو دینداری اگر ہو، دونوں طرف سے دینداری ہوگی تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ورنہ بیٹی بعض اوقات با پردہ ہوتی ہے، اس کو باپ ایسی جگہ پر اس کی شادی کر دیتا ہے کہ جو گھر پردے والا نہیں ہوتا، تو بیٹی کی جو آزمائش شروع ہوتی ہے نا، اللہ کی پناہ۔ ایسا پردہ نہیں ہے تو پیسہ تو ہے نا، پیسہ ہے، اسٹیٹس ہے، جائیداد ہے، سکون ہے، گاڑیاں ہیں، کاروبار ہے، لیکن لڑکی حیا مانگ رہی ہے نا، لڑکی با حیا ہے، لڑکی کہتی ہے مجھے غربت میں رکھو لیکن حیا میں رکھو، تو اب اس کا تو اب والدین کی تربیت ہی ایسی تھی، لیکن شادی کے بعد ماں باپ نے شاید اس کو غور نہیں کیا۔ یہ اس کی بہت مسائل ہیں کہ لڑکا مذہبی اور لڑکی ایسی آ جاتی ہے کہ جو دیندار نہیں ہے، وہ لڑکے کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے۔ لڑکی بڑی دیندار ہے، نمازی ہے، با پردہ ہے، مگر اس کا سسرال اور اس کا جو شوہر ہے وہ اس چیز کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو اختیار نہیں کرتے، وہ لڑکی کے لیے بڑی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ والدین کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کہاں کر رہے ہیں، تاہم عورت کی تربیت کی ذمہ داری، بیوی کی تربیت کی ذمہ داری لازمی شوہر پر آتی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولادت کا صدقہ بیاں میں اثر دو، ہو اصلاح اس کی جو بدکار